آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ اول ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور صداقت کا لقب عطا فرمایا ہے اللہ کے نبی نے آپ کو. آپ کے خوف کا کیا عالم ہے؟ آپ کے اوپر جب اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے تو اس قدر اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک پرندے کو دیکھا، آپ نے کہا پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا جاتا، کاش میں تمہاری طرح ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا جاتا. اس لیے کہ انسان بن کر دنیا کے اعمال کا رب الجلال کے سامنے جا کے حساب دینا بہت مشکل کام ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوپر جب رب کا خوف طاری ہوتا، جب رب کا ڈر دل میں آ جاتا تو آپ قرآن مجید کی کسی آیت کو سنتے تو زار قطار ہونے لگ جاتے. جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل کے اندر جب رب ذوالجلال کا خوف آتا، جب رب ذوالجلال کا ڈر آتا تو آپ قرآن مجید کی کسی آیت کو سماعت فرما کے رب ذوالجلال کے اس قرآن مجید کے سننے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور آپ کے دل کے اندر اس قدر خوف ہو جاتا تھا، اس قدر ڈر آ جاتا تھا. آپ نے ایک مرتبہ ایک تکے میں اٹھایا، اس تکے کو اٹھا کر آپ اس تکے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے تکے، کاش مجھے اللہ تیری جگہ بنا دیتا، کاش مجھے اللہ تیری طرح تکا بنا دیتا، تاکہ میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتی، تاکہ میں کوئی قابل نام چیز نہ ہوتی. اللہ کے اس نبی کے پیارے صحابی وہ حضرت عمر جناب جن کے حیبت و جلال کی وجہ سے شیطان راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، وہ جناب حضرت عمر جو 22 لاکھ مرتبہ میل دنیا پر حکومت کرنے والے جناب حضرت عمر، آپ جب قرآن مجید کی آیت کو سنتے تھے تو رو رو کر راوی لکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے اوپر 2 کالے نشان پڑ گئے. آپ اس قدر اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا کرتے تھے، آپ اس قدر رویا کرتے تھے. جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوپر جب رب ذوالجلال کا خوف طاری ہوتا، جب رب ذوالجلال کا ڈر طاری ہوتا تو آپ درختوں سے مخاطب ہو جایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کیا درختوں، کاش کہ اللہ مجھے درخت بنا دیتا تاکہ مجھے کاٹ دیا جاتا، تاکہ مجھے کاٹ دیا جاتا. جناب حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوپر جب رب ذوالجلال کا خوف طاری ہوتا، رب ذوالجلال کا جب ڈر طاری ہوتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش رب ذوالجلال ہمیں پہلے ہی نہ فرماتا، رب ذوالجلال ہمیں جنم ہی نہ دیتا. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کرتی تھی کہ کاش مجھے رب ذوالجلال کوئی بھولی پٹکی چیز مجھے پیدا فرماتا تاکہ میں دنیا کی بھولی چیز ہوتی. اس لیے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال پیش ہوں گے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا سب سے مشکل کام ہے. پھر حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش رب مجھے ایک راگ کی طرح بناتا، راگ، تاکہ اس راگ کو لوگ مٹھی میں اٹھا کر اڑا دیتے، تاکہ اس دنیا کی مصروفیات و مشغولیات میں لگ کر میں اپنی آخرت کو نہ بھلاتا. لوگوں یہ ان لوگوں کا عالم ہے، یہ ان صحابہ اکرام کا عالم ہے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں دی ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اوپر رہتے ہوئے جنت کے ٹکٹ دیے ہیں. یہ ان لوگوں کے خوف کا عالم ہے. اور جو پل پل چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے، جو پل پل مصطفیٰ کی عظمتوں کو دیکھا کرتے تھے، جو پل پل مصطفیٰ کے معجزات کو دیکھا کرتے تھے، یہ ان کے خوف کا عالم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش، کوئی یہ کہتا ہے کہ کاش مجھے رب جنم ہی نہ دیتا، کوئی یہ کہتا ہے کہ کاش میں چھوٹا سا ٹکا ہوتا تو مجھے رب ذوالجلال کے سامنے حساب نہ دینا ہوتا. لوگوں اندازہ لگاؤ کہ ہم کس بنیاد پر کھڑے ہیں، ہمارے پاس کون سے اعمال کی بنیاد ہے کہ ہم اپنے اوپر فخر کرتے ہیں. رب ذوالجلال سے اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی خیر مانگو تاکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب پیشی ہو تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آج جیتے جی کھلی
محبت کو اپنے دل میں بساؤ، نبی علیہ السلام کی اہل پاک کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ، تاکہ کل بروز قیامت اللہ تمہاری اور میری دلی بنا دے۔ تقریر ختم کرنے سے پہلے دو اعلانات سماعت فرما لیں۔